کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ ایک مہمان فون سنتا ہوا پنڈال سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم کے فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ اچانک کلاشنکوف کے برسٹ کی آواز نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیا۔ فون سننے والا مہمان خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کے 2 گن مین اور ایک دوست زخمی ہو چکے تھے۔ گولیوں کی تھر تھراہٹ سن کر لوگ باہر نکلے۔ ہر طرف خوف و پریشانی کا عالم تھا۔ مہمان کی لاش زمین پر پڑی تھی اور زخمی گن مین ٹانگوں میں زخم کھانے کے بعد گر چکے تھے۔ حملہ آور ان کی گنیں بھی لے گئے۔ یہ نامعلوم قاتل جائے واردات سے سبک رفتاری سے فرار ہو گئے۔ بظاہر یہ ایک قتل کی واردات تھی۔ ٹارگٹ کلر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زخمی گن مین اور مقتول کی لاش الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد پہنچائی جا چکی تھی۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ مقتول کا نام خرم شہزاد عرف خرمی باجوہ ہے۔ یہ خبر آن کی آن جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور میڈیا کی ہاٹ نیوز بن گئی۔ خرمی باجوہ کون تھا؟ اس کی ہلاکت پر بہت سے لوگ خوش کیوں تھے اور پولیس کی خوشی بھی سمیٹے کیوں نہ سمٹ رہی تھی؟ یہ ایک پوری داستان ہے۔ خرمی باجوہ اتنا مشہور کیوں تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کس طرح کا شخص تھا؟ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور پولیس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پولیس کب کب اس کے حوالے سے کیا کیا منصوبے بناتی رہی؟ یہ کہانی کسی ایکشن فلم سے کم نہیں۔ 40-45 سالہ خرم شہزاد عرف خرمی باجوہ کا تعلق فیصل آباد کی تحصیل چک جمرہ کے علاقہ 107 جیم بے روپو والی پہاڑنگ سے تھا۔ وہ علاقے کی معروف اور با اثر شخصیت اور ٹرانسپورٹر مختار باجوہ کا بھتیجا اور اسلم باجوہ کا بیٹا تھا۔ وہ خود بھی اپنے تایا اور اس کے بیٹوں کی طرح علاقے میں انتہائی با اثر شخصیت کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ علاقے میں اس کی کئی لوگوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ پولیس کے مطابق وہ سماج دشمن عناصر میں سے ایک تھا۔ اس پر 20 سے زیادہ افراد کے قتل کے 12 مختلف مقدمے درج تھے، مگر وہ ہر مقدمے میں بری ہو جاتا تھا۔ اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے خلاف 1998 سے 2009 تک قتل، ڈکیتی، ہوائی فائرنگ، دہشت گردی، ناجائز اسلحہ رکھنے، اقدام قتل، چوری، قبضہ، مخالفوں کے گھروں کو آگ لگانے، مخالف کو اغوا کرنے سمیت مختلف نوعیت کے 35 مقدمات درج ہوئے۔ بعض مقدموں میں وہ ضمانت پر تھا۔ اس نے چک جمرہ سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور یونین کونسل کا ناظم منتخب ہوا۔ پولیس کے مطابق وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہو کر انڈرورلڈ ڈان کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کا کہنا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھا اور اس پر اس طرح کے تمام الزامات غلط تھے۔ وہ ایک دشمندار آدمی تھا اور دیہات میں دشمنیاں عام ہوتی ہیں، جہاں کمزوری دکھانا دشمن کو جارحیت کا موقع فراہم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ خرمی باجوہ کے بارے میں پولیس کا ریکارڈ کیا کہتا ہے اور وزیر اعلیٰ کو خرمی باجوہ اور دیگر رشتہ داروں سے متعلق بھجوائی جانے والی رپورٹ کیا کہتی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں چک نمبر 107 جیم بے چک جھمرہ میں فقیر حسین کا بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے اس کی چودراہٹ تھی۔ فقیر حسین نمبردار اور مختار احمد باجوہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ مختار احمد باجوہ اور فقیر حسین باجوہ کے درمیان 1980 کی دہائی میں ایک خالی پلاٹ پر قبضہ کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ فقیر حسین گروپ نے خالی پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اس بات کا مختار احمد باجوہ کو بہت رنج ہوا۔ اسی پلاٹ کی وجہ سے فقیر حسین باجوہ کے بیٹے محمد الیاس کی مختار باجوہ کے بیٹے ثناء اللہ عرف ننو اور عطا اللہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس میں الیاس نے
ثناء اللہ اور عطا اللہ کو زخمی کر دیا۔ بعد میں ثناء اللہ اور عطا اللہ نے مل کر محمد الیاس کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد فقیر حسین کا ساتھ عاشق علی اور ناظر علی نے دیا اور ایک گروپ بنا لیا اور دوسرا گروپ مختار احمد باجوہ کا بن گیا۔ یہاں سے دونوں گروپوں میں دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں میں قتال کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دشمنی میں تیزی اس وقت آئی جب خرمی باجوہ جوان ہوا۔ جوان ہوتے ہی خرمی باجوہ نے مختلف کارروائیاں شروع کر دیں، جن میں اس پر پہلی ایف آئی آر سن 1998 میں درج ہوئی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ خرمی باجوہ نے اعجاز عرف کاکا فقیر ولد عبد المجید، ساجد امین پپو ولد اسلم، شہزاد عرف نومی ولد رشید اور فواد رسول ولد محمد اسلم کو ساتھ ملا کر ایک مضبوط گروپ بنا لیا۔ اس گروپ نے خرمی باجوہ کی کمانڈ میں ان گنت جرائم کیے اور علاقے کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ اس گروپ میں پہلے دونوں ساتھی اعجاز عرف کاکا فقیر اور ساجد امین عرف پپو پر حکومت نے فی کس 2 لاکھ روپے انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ خرمی باجوہ پر 1998 سے لے کر 2009 تک قتل اور ڈکیتی کے 35 مقدمات درج ہوئے، جن میں سے 10 تو صرف قتل کے ہی تھے۔ خرمی گروپ نے پیسے کے حصول کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ سوتر منڈی میں لین دین کے جھگڑوں میں جس پارٹی نے پیسے دیے ہوتے، اس کے کسی آدمی کو اٹھا کر لے جاتے، ان سے رقم وصول کی جاتی، جس میں سے کچھ رقم وہ خود رکھ لیتا اور باقی دوسری پارٹی کو دے دیتا۔ اسی طرح شہر میں جس پلاٹ کا جھگڑا ہوتا، اسے خرمی باجوہ اونے پونے داموں میں خرید کر قبضہ کر کے مہنگے داموں فروخت کر دیتا۔ یہ میری نہیں بلکہ پولیس کی رپورٹ کہتی ہے۔ جمرہ میں واقع جس بس اسٹینڈ پر اچھی کمائی ہوتی، اپنے آدمیوں کے ذریعے قبضہ کر لیتا۔ یہ تو تھی پولیس کی رپورٹ، مگر دوسری طرف اس کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب ان تمام الزامات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس صرف دباؤ میں آ کر خرمی باجوہ اور ان کے خاندان پر بے بنیاد الزامات لگاتی رہی اور انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کرتی رہی۔ پولیس کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2007 میں خرمی باجوہ کے تایا مختار باجوہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ شدید زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں سے بدلہ لینے کے لیے خرمی باجوہ اور اس کے عزیزوں نے گجرانوالہ کے قریب 7 افراد کو بیک وقت قتل کر دیا۔ ان 7 میں سے 2 راہگیر بھی شامل تھے، جبکہ کئی راہگیر زخمی بھی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے 5 افراد کا تعلق جھمرہ کے ناظر گروپ سے تھا۔ خرمی باجوہ اور اس کے ساتھیوں پر اس قتل کا تھانہ فیروز والا میں مقدمہ نمبر 201 درج ہوا۔ بعد ازاں اس واقعہ کے خلاف فریاد لے کر ناظر گروپ کا ماسٹر بشیر افضل باجوہ گروپ کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پاس پیش ہوا۔ اسی رنجش کی بنا پر ناظر کے بیٹے بشارت کو اس کے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے لواحقین نے احتجاجاً لاش چک جھمرہ میں ریلوے ٹریک پر رکھ دی، جو دن بھر وہاں پڑی رہی، جس سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہوئی، جس کا وزیر اعلیٰ نے سخت نوٹس لیا اور باجوہ گروپ کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 2009 میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ناظر حسین گروپ کے 5 افراد عاشق حسین، ذوالفقار، نعیم آرائیں، عبد المناف اور محمد خان کو کار پر جاتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس پر باجوہ گروپ کے خلاف 10 جولائی 2009 کو مسرت بی بی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ نمبر 358 تھانہ چک جھمرہ میں درج کیا، جس میں خرمی باجوہ اور اس کے تایا زاد بھائی بھی نامزد تھے۔ خرمی باجوہ اور گروپ کے دیگر افراد روپوش ہو گئے۔ پولیس نے ان کو ٹارگٹ کر لیا، بسیں قبضہ میں لے لی، ان کی جائیداد بھی نیلام کروا دی، جس کے خلاف وہ عدالت میں چلے گئے۔ پولیس نے باجوہ گروپ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ خرمی باجوہ کے سر کی قیمت 5 لاکھ مقرر تھی۔ بالآخر 23 مئی 2010 کو لاہور میں خرمی باجوہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے کچھ ہی قبل
دوران اسٹیج کی اداکارہ ہنی شہزادی کے دام الفت میں گرفتار ہو کر خرمی اس سے شادی کر چکا تھا۔ یہ خرمی باجوہ کی دوسری شادی تھی جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قبل ازیں اپنے خاندان میں خرم کی شازیہ نامی خاتون سے شادی ہو چکی تھی جس سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دوسری شادی کے باعث خرمی باجوہ کے اپنے خاندان میں اختلافات شروع ہو گئے۔ جیل میں رہ کر خرم باجوہ کے جیل سے باہر بھی روابط تھے۔ اس نے کئی ڈرامے پروڈیوس کیے۔ خرم باجوہ پر صنعت کاروں اور دیگر افراد سے بھتہ لینے کے الزامات بھی تھے، مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ ان الزامات کے تحت اس کے خلاف کوئی ایک بھی مقدمہ کسی تھانے میں درج نہیں۔ خرمی باجوہ کا نام فیصل آباد میں ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر میں ایک جانا پہچانا نام تھا۔ خرمی یاری دوستی نبھانے میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ باجوہ گروپ کی ایک خصوصیت رہی ہے کہ اس نے کبھی پولیس پر ہتھیار نہیں اٹھایا۔ پولیس کے ساتھ اس کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ کئی پولیس افسروں کو فیصل آباد میں اس لیے تعینات نہیں کیا گیا کہ ان پر الزام تھا کہ ان کے باعث گزشتہ ادوار میں باجوہ گروپ نے مضبوطی حاصل کی۔ وہ اپنے خلاف تمام مقدمات عدالتوں کے ذریعے ختم کرواتا رہا۔ قانونی جنگ لڑتے لڑتے بالآخر تمام مقدمات سے یا تو بری ہو گیا یا چند ایک میں ضمانت پر تھا۔ رہائی کے بعد خرمی باجوہ نے مختلف سماجی تقریبات میں شرکت کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ قتل کی رات اس نے شادی کی 2 تقریبات میں شرکت کی اور دوسری تقریب میں ایک شارپ شوٹر نے اس کی زندگی کا اس مرحلہ پر خاتمہ کر دیا جب وہ نارمل لائف کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ پولیس جس کے ہاتھوں اپنی زندگی کو خرمی باجوہ نے ہمیشہ غیر محفوظ سمجھا، اس پر اس کے قتل کا الزام نہیں لگ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیس افسر کے کہنے پر اس کی بیوی نے قتل کے 85 منٹ بعد اپنے مخالفین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ یہ باجوہ گروپ کی طرف سے قتل کا پہلا الزام ہے، ورنہ ہمیشہ انہی پر قتل کے الزامات لگتے رہے۔ خرمی باجوہ سے فائدہ اٹھانے والے سیاسی رہنماؤں اور دیگر افراد نے اس کی موت کے بعد ایسا منہ پھیرا کہ وہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوئے اور نہ ہی پولیس کے دامن پر اس کے خون کے چھینٹے پڑے۔ خرم باجوہ کے قتل کا مقدمہ جب عدالت میں چلے گا تو اس کے کئی پہلو سامنے آئیں گے، مگر پولیس مطمئن ہے کہ خرمی باجوہ کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھا خرم باجوہ، جو خود اپنی زندگی تو گنوا بیٹھا، ساتھ اس کے کتنی جانیں آج بھی بے بسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر ترس کھائیے۔ آج تک اس بدماشی یا ان برے افعال نے کبھی کسی شخص کا بھلا نہیں کیا۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔